آیا نمبر 76 وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. یہی بات ہے، یہ بستیاں یک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتی، یعنی ہمیشہ کا گزر ہوتا ہے یہاں سے ان کا، قافلے لے لے کر جاتی نا، ان کے پاس تو کوئی کاش نہیں ہوتی، کوئی پکتا نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، باہر سے لے کر آتے، کھجور کی پیداوار ہوتی تھی، زمزم کا پانی تھا، بس یہی تھی ان کا اساس، پورا اساسا یہی تھا، پوری کائنات ان کی یہی تھی اس وقت. آپ نہیں، اب سب کچھ ہے جو دوسری جگہ نہیں ہے وہ اویلیبل ہے، سارے بے موسم کے پھل آتی اور بے اویلیبلٹی کے بھی یہاں نہیں اویلیبل ہے، دوسرے سارے ملکوں کے آتی، ساری دنیا کے پھل آتی، ساری دنیا کے چیزیں بھی آتی یہاں پر. اب کی حالت ویسی ہے، اب اللہ نے نواز دیا ہے، عربوں کو نواز دیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تیل کے علاوہ سونا بھی ہے، اندر اندر سونا بھی ہے. وہ کب نکلے گا؟ وہ روز محشر کے وقت. اب فرات ندی ہے نا، فرات ندی سوکھ گئی ہے، اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ فرات ندی کا سوکھنا ہی ایک بڑی نشانی ہے محشر کے برپا ہونے کی. وہ سوکھ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا سا پہاڑ نکلتا ہے، گولڈ کا، سونے کا، نہیں سونے کا پہاڑ، سونے کا پہاڑ برآمد ہوتا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ اور نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، تب جگہ جگہ سونے کا پہاڑ نمودار ہو جاتی ہے، لیکن کوئی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، دیکھ کر کیا کرے گا؟ خود ہی برباد ہونے والا ہے. ایسے وقت نکالتا ہے اللہ جب پورا ختم ہونے والا رہتا ہے، اب لے کر بھی انہیں زندگی گزارنے کا نہیں ہے، یہاں پر سب ختم ہونے نہیں والا. ہاں وہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اس کے واسطے اتنا جھگڑا ہوتا ہے، کہتے 100 میں 99 آدمی مر جاتی ہیں، کہتے وہ سونے کے واسطے. سول وار ہو جاتی ہے، ہاں سول وار بھی برپا ہو جاتی ہے تب. اتنا خراب ہوتا ہے. ایک آدمی کے اگر 100 بچے رہے تو 99 مر جاتے، ایک بچہ باقی سے رہتا ہے. ایک بچتا، وہ حالت کی ویسا بربادی، ہوتے. وہ حالت کی بربادی ہوتی ہے. یہ سب بھی روز محشر کے قریب کے واقعات ہیں، اس کے بعد بھی محشر برپا ہو جاتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ پرماننٹلی چلتے رہتے ہیں، کانسٹنٹلی کنٹینیوسلی چلتے رہتی ہیں، ان کے قافلے چلتے رہتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں اردن کے بحیرہ مردار کیا ڈیڈ سی کے آس پاس لوکیٹڈ تھی، یہ وہیں واقع تھی. اور عرب کے لوگ جب شام کا سفر کرتے تو ان بستیوں کے آثار ان کے راستے میں پڑتے تھے. پھر ادھر سے جاتے، یہ جنوب مشرق میں واقع تھا، یہ ادھر سے گئے تو بھی ملتے تھے، ادھر سے آئے تو بھی ملتے تھے، تو ہمیشہ ان کے نظروں میں رہتے تھے یہ. پھر بھی انہوں اس سے سبق نہیں لیتے تھے، یہ کہیں کو ویران ہوا، کہیں کو برباد ہوا، کو بھی غور و فکر انہوں نہیں کرتے تھے. ان کی ہی روش تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ دیکھو یہ بستیاں کیسی برباد ہوئی، کیا تم بھی ایسا ہی انجام چاہتے ہو؟ کیا پیغمبر کو کیوں ستا رہے ہو؟ ان کی تعلیمات کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ کیا تم بھی ایسا ہی لوط علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی یہ جو بستیاں برباد ہوئیں، تم بھی ایسا ہی بربادی چاہتے ہو؟ یہ اللہ کا ایک تنبیہ کرنے کا ایک سٹائل ہے، بتا کر ایک انداز ہے کہ ان کی بستیوں کا یہ حال بیان کر کے پیغمبر کی وساطت سے بتایا جا رہا ہے کہ یہی انجام تمہارا بھی ہوگا اگر یہی روش تم بھی اختیار کرے تو. سدھر جاؤ، وارننگ.